آج ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر جاوید اکبر سیال کو، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جو سندھ کے CIVD ہیں، ان کے NICVD کے۔ سر میں صحیح بتا رہی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ مزاج بخیر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر مجھے بتائیں، ہم جیسے اپنے انٹرویو میں بات کر رہی تھی، اور ہمیں بچپن میں ہوتا تھا کہ اچھا جی جب کسی بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ جوانوں میں تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ ان کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اب تو یہ ایسے بڑھ رہی ہیں کہ جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جی بالکل، میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات کا ریزن ہے وہ کارڈیوویسکولر ڈیزیز ہے، یا تو ہارٹ اٹیک ہیں یا برین اٹیکس جس کو اسٹروک کہتے ہیں، یہ ہیں۔ اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پریویسلی 40 ایئرس کو ایک ایج سمجھا جاتا تھا کہ اس سے کم یہ ڈیزیز کورونری آرٹری ڈیزیز نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اب جو ایشین اسٹیٹ آ رہا ہے، اسپیسیفکلی ہمارے جو ملک میں ہے، وہ ینگ پاپولیشن بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے اس ڈیزیز سے۔ اس کے ریزن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں جو ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے جینیٹکس کا ایشو ہے، ہمارے رہن سہن کا ایشو ہے، خوراک کا، فوڈ کا، ان سب کا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب یہ ینگ ایجز میں اور ینگ پاپولیشن میں بری طرح سے یہ ڈیزیز افیکٹ کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے لائف سٹائل کا جو ہے وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، لیکن میں نے بہت سے ہیلدی لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بندہ جو جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے اور جس نے کبھی پروٹین شیک بھی نہ پیا ہو، وہ اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتا ہو، وہ واک کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اٹیکس آتے ہیں اور وہ پھر سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو پھر ہم واقعی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا لائف سٹائل بہتر کرنا ہے تو لائف سٹائل تو ان لوگوں کا بہتر ہے، پھر بھی ان پہ اٹیکس ہیں۔ دیکھیے یہ بات بہت امپورٹنٹ اور بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ مطلب کوئی امیون نہیں ہے اس ڈیزیز سے، یہ بات سمجھ لیں۔ بھلے وہ اسموکنگ نہیں کر رہا، بھلے وہ بالکل سمارٹ ہے، فٹ ہے، لیکن امیون کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ کو بالکل کسی بیماری کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کازیٹیو آرگینزم کیا ہے، جیسے ملیریا میں ہمیں پتہ ہے ملیریا پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کارڈک پرابلم ہمیں یہ پتہ نہیں تو پھر اس میں رسک فیکٹر ڈھونڈے جاتے ہیں۔ 70s میں پہلی اسٹڈی ہوئی تھی جس میں فیملی ہسٹری، بلڈ پریشر، شوگر اور ہائپر کولیسٹرولیمیا اور اسموکنگ، ان کو ڈھونڈا گیا تھا یہ رسک فیکٹر۔ اس کے بعد جیسے جیسے سائنس چینج ہوتی گئی، ابھی رسک فیکٹر میں بہت نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ ایج ظاہر رسک فیکٹر ہے، لیکن امیون اس ڈیزیز سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں پرابلم نہیں ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو یہ افیکٹ نہیں کرے گا، یا اگر کوئی اسموکر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس میں اس کا پرسنٹیج کم ہے۔ بالکل۔ اچھا لیکن مجھے بتائیں، آج کل ہم یہ بھی بہت دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نیند میں ہی اٹیک ہوتا ہے، لوگ نیند میں ہی چل بستے ہیں، مطلب سوئے اور اس کے بعد نیور ووک اپ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ریزن کیا بنتی ہے؟ دیکھیں نیند میں تو اٹیک تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ میں بھی کہ وہ اٹھتے ہوں، تھوڑا بہت کسی کو کوئی کال کرنے کی کوشش کرتے ہوں، کیونکہ سڈن کارڈک ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جلدی ہو جائے۔ یہ آج کل نہیں، پہلے زمانے سے یہ تھا کہ اٹیک اگر رات میں آئے گا اور کوئی ساتھ قریب اپروچیبل پرسن نہیں ہے تو ہمیں صبح میں جا کے دیکھتے ہیں کہ لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اٹھتے ہیں 15-20 منٹ کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو پریونٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بیکاز 30% آف ہارٹ اٹیکس پیشنٹ پریزنٹیڈ، مطلب وہ پریزنٹ کرتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر ان کی موت ہو جائے۔ اچھا دیکھیے جیسے شوگر کے جو مریض ہیں تو ان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائلنٹ اٹیکس ان کو ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جو باقی وہ لوگ جن کی کڈنیز افیکٹ ہوتی ہیں، جن کا لیور کا نہیں افیکٹ ہوتا ہے، ان میں کتنے چانسز ہیں کہ ان کو بھی ہارٹ اٹیکس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ ڈائبٹک کوئی پیشنٹ ہو گیا یا جس کو کسی بھی اور وجہ سے ہو گیا تو اس میں کلاٹنگ بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو عام آدمی سے ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا۔ بالکل۔ تو جب اور یہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے اور ملٹیپل پرابلمس ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہارٹ پرابلم بڑھنے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی میں پیشنٹ کو پھر ہارٹ اٹیک کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز، بلڈ شوگر ہے، ہائپر کولیسٹرولیمیا ہے تو اس کا علاج کرے، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسرا، جو ہمیں ایکٹیو اور ہیلدی رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے۔ فٹ رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اپنی خوراک آپ نے ٹھیک کرنی ہے، اپنے فزیکل ایکٹیویٹی کو کرنا ہے، اور یہ جو ہم 4 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں اور اس پہ گیجٹس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو ہٹا کے اپنی زندگی کو نارمل لائف پہ لانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جو مطلب لائف سٹائل ویسے بھی نا 4 بجے تک ہم گیجٹس پہ لگے رہتے ہیں، فون میں لگے رہتے ہیں، مطلب ریلیں دیکھ رہے ہیں، کوئی کیا حاصل ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، بس دیکھ رہے ہیں۔